السلام علیکم۔ اسکیری ہاؤس کی اسٹوریز میں اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل ہارر اسٹوری کی اسٹوریز کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں، جنہیں آپ بے حد پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور ہیڈ فون بھی لگا لیجئے، کیونکہ آج کی کہانی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی ہونے والی ہے۔ آئیے آج کی کہانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی خوفناک کہانی فہد شیئر کر رہے ہیں۔ فہد کہتے ہیں، ہم لوگ سرگودا کے رہنے والے ہیں، اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 15 سال پرانا ہے۔ ہمیں گھر تبدیل کرنا تھا، کیونکہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ بک چکا تھا، اور مالک مکان نے ہمیں 15 دن کے اندر گھر خالی کرنے کا نوٹس دیا تھا۔ ہم نے دن رات گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن کوئی مناسب گھر نہیں مل رہا تھا۔ کہیں کرایہ بہت زیادہ ہوتا تو کہیں گھر پسند نہیں آتا۔ اب صرف 4-5 دن باقی رہ گئے تھے، اور مالک مکاندار روز گھر آ کے یاد دہانی کرواتا تھا۔ اس وقت ہم اسٹیل ٹاؤن میں رہ رہے تھے۔ وہاں بھی بہت زیادہ گھر دیکھے، مگر کوئی نہ ملا۔ آخر کار شدید مجبوری میں محمدی کالونی کی طرف ایک گھر ملا۔ کرایہ مناسب تھا اور گھر بھی ٹھیک ٹھاک تھا، اگرچہ کچھ پرانا تھا، لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس لیے ہم وہیں گھر فائنل کر آ گئے۔ دسمبر کا مہینہ تھا جب ہم اپنے گھر میں شفٹ ہوئے۔ سردی اپنے عروج پر تھی، دھند چھائی ہوئی تھی، اور جس دن ہم شفٹ کر رہے تھے اس دن بارش بھی ہو رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے گھر شفٹ کر لیا۔ 4 کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم اور ایک اسٹور روم بھی تھا۔ گھر پرانا طرز کا تھا، کھلا صحن اور برآمدہ تھا۔ ہم نے جیسے تیسے ایک ہی کمرے میں بستر بچھا لیے اور چارپائی لگا کر پہلی رات گزارنے کا انتظار کیا۔ سب بہت تھکے ہوئے تھے، سردی بھی شدید تھی۔ کھانا کھا کر ہم سب سو گئے۔ آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی۔ باہر کچھ ہلچل اور شور کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو۔ وقت دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید کوئی بلی ہو۔ بارش ہے، سامان برآمدے میں رکھا ہے، کہیں پناہ ڈھونڈ رہی ہوگی۔ میں نہیں اٹھا اور لیٹا رہا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی، پھر میں دوبارہ سو گیا۔ صبح اٹھے تو دیکھا کہ برآمدے میں رکھا سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ دیواریں اونچی تھیں، گیٹ بند تھا، سیڑھیوں کے آگے دروازہ بھی بند تھا۔ کسی کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم سب حیران رہ گئے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ دن بھر ہم نے دوبارہ سامان سیٹ کیا۔ شام تک گھر کچھ حد تک سیٹ ہو گیا۔ امی اور بہنیں کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ میں سامنے والے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی، کمبل اوڑھ کر مجھے نیند آ گئی۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ مجھے لگا بجلی چلی گئی ہوگی شاید، یا کچھ اور مسئلہ ہوا ہوگا، لیکن دیکھا تو برآمدے کی لائٹ چل رہی تھی، صرف کمرے کی لائٹ بند تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے بہن کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ لائٹ سوئچ بورڈ سے بند کی گئی ہے۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں تو بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ 5-10 منٹ کے بعد پھر لائٹ بند ہو گئی۔ اس لمحے میں نے دیکھا کہ ایک عورت کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ اس نے پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ بندھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً بہن کو آواز دی۔
اس نے بتایا کہ گھر میں کسی نے پیلا لباس نہیں پہنا ہوا۔ امی نے سب کو تسلی دی کہ شاید وہم ہوگا، لیکن رات کو پھر باہر قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے دروازہ کھول کر جھانکا تو وہی پیلے سوٹ والی عورت کونے میں کھڑی تھی۔ میری جان نکل گئی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور امی کو جگایا۔ امی نے دروازہ کھول کر دیکھا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح ابا اور دادی اماں آ گئیں۔ سب خوش ہو گئے، لیکن شام کو دادی اماں زور زور سے چیخنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک خوفناک عورت پیلے کپڑوں میں آ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھ گئی ہے۔ ہم سب سن کر سہم گئے۔ آدھی رات کو پھر چیخو پکار شروع ہو گئی۔ میری بہن نے بتایا کہ ایک چھوٹے قد کی خوفناک عورت ہنسنے کی آواز کے ساتھ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ آخرکار دادی اماں نے صاف کہہ دیا کہ اس گھر میں چڑیل کا بسیرا ہے۔ وہ عبادت بھی نہیں کر پا رہی تھیں۔ قرآن پڑھتے وقت چیخوں کی آواز آتی تھی۔ 5 دن بعد ہم اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور وہ گھر رہنے کے قابل نہیں تھا۔ تو آج کی جو کہانی ہے فہد کی، اس کا ہمیں مورل تو یہی ملتا ہے کہ جب بھی کوئی گھر لیں تو فوراً شفٹ نہ ہو، پہلے کسی صاحب علم کو دکھائیں، قرآن خوانی کروائیں اور اللہ سے حفاظت کی دعا مانگیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔